مسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصود گل کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو اور تمام ڈینومینیشن کو گریس بائبل فیلوشپ منسٹری کو، اس کے تمام اراکین کو اور مقدس محفل کو، اس کے تمام اراکین کو، اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج صبح کا السلام قبول ہو۔ میرے عزیزو، میں روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں خدا کی زندگی بخش کلام میں سے چند آیات پڑھوں گا اور آپ کے لیے دعا کروں گا، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ مرقوم ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو شفا پاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں توبہ کرنے سے معافی ملتی ہے۔ ہمارا خدا ہر وقت ہمیں معاف کرنے کے لیے اس انتظار میں ہے اور وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف آئے، توبہ کرے اور میں اسے معاف کروں۔ معافی کے لیے پہلے توبہ کا عمل، توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایمان رکھتے ہیں ہم، ایمان رکھ کر توبہ بھی کرنی ہے تو پھر وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ توبہ کریں اور معافی ملتی ہے۔ آئیے میں خدا کی زندگی بخش کلام میں زبور کی کتاب، اس کا 34 زبور اور اس کی 5، 6، 7 آیات پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا، میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدکاری کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا۔ خدا کے مقدس پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، میں نے خدا کا کلام پڑھا جس میں یہ بالکل عیاں ہے کہ جب ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم خطا کار ہیں، تو اپنے خدا کے حضور جا کر اسے سجدہ کریں، اس سے معافی مانگے، تو وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ توبہ کرنے ہی سے معافی ملتی ہے۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا ہم میں کتنے ہم گناہ گار ہیں۔ اور یہ آپ بات جانتے ہیں کہ ہم تو پیدا ہی گناہ میں ہوئے ہیں۔ داؤد نبی اس بات کو ایسے بیان کرتا ہے کہ وچ گناہ دے مینوں جمیا میری مائی۔ اور میرے عزیزو، ہم ہر روز خدا کی حضوری میں اکٹھے ہوتے ہیں، خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور خدا سے معافی مانگتے ہیں، اور وہ ہمیں معاف
کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام میں بہت جگہوں پہ، بہت حوالوں میں لکھا ہے۔ میں چند ایک کی بات کروں گا، کیونکہ یہاں وائس میسج پہ اتنا لمبا میسج تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں ہر روز تھوڑا سا خدا کے کلام کو پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جو بھی اس کلام کو، اس دعا کو سنتا ہے، میری یہ دعا ہے کہ خدا اسے نعمت و برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ میرے عزیزو، دیکھیں، میں پہلا یوحنا کا خط ہے تو اس کا پہلے باب کی 9 آیت میں یہ لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا ہی اس لیے، وہ ایک منصوبے کے تحت آیا اور اس نے اس کام کو پورا کیا، اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اور اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے اپنی جان سولی پہ دی، صلیب پہ چڑھا اور دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم ایمان رکھ کر اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور مانگتے ہیں، اور یسوع نے فرمایا ہے کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے بغیر تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم اس بات کو جانیں اور خدا کے آگے جھکیں، توبہ کریں، کیونکہ توبہ کرنے سے معافی ملتی ہے۔ اعمال 3 باب 19 آیت میں یوں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ دیکھیں، خدا کو گناہ سے بڑی نفرت ہے، لیکن گناہ گار سے وہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اس نے گناہ گار کے لیے ہی اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ گناہ گار کثرت کی زندگی حاصل کریں، گناہ گار وہ کثرت کی زندگی لے سکے۔ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح نے فرمائی کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے، اب جو کوئی میں کل کائنات ہے، اور ہم غور کریں تو مسیحی مذہب عالمگیر مذہب ہے، اور مسیحی مذہب میں سب مذہبوں کے لوگ ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، مسلم ہیں، یہودی ہیں، کرسچن ہیں، جو بھی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آئیے آج ہم اس بات کو مانیں اور خدا کے آگے جھکیں اور توبہ کریں، تاکہ خداوند ہم کو معاف کرے اور ہم معافی پا کر اس کی اس میراث میں، اس بادشاہی میں داخل ہو سکے جو وہ ہمارے لیے لے کر آیا ہے۔ زندگی اس کے پاس ہے۔ سو آئیے ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنا خیال دھیان
اپنے خدا کی طرف لگائے۔ میں خدا کا ادنا سا ناچیز حقیر سا خادم ہوتے لیے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس 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 رب الفاظ، لشکروں کے رب، آسمان اور زمین کے بنانے والے، کل کائنات کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں میرے آسمانی باپ، بڑی عاجزی انکساری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیری دی ہوئی نعمتوں برکتوں بخشوں کے لیے، زندگی تندرستی کے لیے۔ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے۔ میرے خدا، تیرے چرنوں میں جھک کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے گناہ کو معاف کر، توبہ کرتے ہیں۔ اے خدا رحم کر، تو رحیم و کریم ہے، تو کیر کرنے میں دھیما، تو شفقت راست میں غنی ہے۔ خداوند ہماری دعا کو سن، اور خداوند جو بھی توبہ کرتا ہے خداوند تجھ سے معاف کرتا ہے۔ سو خداوند خدا، دنیا میں رہتے ہوئے انسان دکھوں مصیبتوں میں گر جاتا ہے، لیکن تو قدرت والا خدا ہے، تو انسان کو اس کے دکھوں سے نکالتا ہے۔ سو خداوند میں منت کرتا ہوں کہ جو کوئی مصیبت زدہ ہے، یا کوئی بدرو گرفتہ ہے، یا کسی کے پاس گھر نہیں ہے، اور خداوند خدا دنیا میں رہتے ہوئے زمینی گھروں کی بھی ضرورت ہے، تو اپنے الہی خزانہ سے اپنے لوگوں کی مدد کر، انہیں اپنی پناہ میں رکھ۔ میں دعا گو ہوں ملک پاکستان کے لیے، خداوند ملک پاکستان کے ساتھ ہو، ملک پاکستان کی کابینہ کے ساتھ، ملک پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہو۔ میرے خدا، یہ ملک ہمیشہ قائم رہے، اس میں جتنی بھی اقوام بستی ہے تو انہیں اپنی پناہ میں رکھ، اور خداوند وہ آپس میں محبت پیار سے رہیں اور تیرے نام کو جلال دے۔ میرے خدا، رحیم و کریم باپ، رحم کر، اور اس ملک میں خداوند خدا تیرے نام کی جے جیکار ہو، اور یہ ملک ہمیشہ قائم رہے۔ ملک کی تمام افواج کو تیری حضور میں لاتا ہوں، انہیں اپنی پناہ میں رکھ، اور خداوند انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یہ ملک بحال ہو، یہ ملک خوشحال ہو۔ دیکھ کتنا مہنگائی کا دور ہے، خداوند اس ملک کو تو ہی سنبھال سکتا ہے۔ خداوند اس ملک کو آباد رکھ، شاداب رکھ۔ اے خداوند، تو چاہے تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو خداوند، ہم سب مل کر تیرے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ اے خداوند خدا، میری دعا کو سن، میری التجا کو سن۔ اے خداوند، تمام ڈینومینیشن کے ساتھ ہو، تمام پریئر گروپس کے ساتھ ہو، تمام کو اپنی پناہ میں رکھ، انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ جو بیمار ہیں خداوند، یسوع نام میں بیماری ختم ہو جائے، اور تیرا نام جلال پائے۔ خداوند، جن کے پاس کاروبار نہیں، جن کے پاس نوکری نہیں، اے خداوند انہیں نوکری دے، انہیں کاروبار دے۔ بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، بچوں کو اپنی پناہ میں رکھ۔ ابھی سے بچے تیری حضوری میں ہیں، اور تیرے نام کو جلال دینے والا ہوں۔ لوگوں کو خداوند خدا بڑی برکت دینا، ان کے ساتھ ہونا، اور جو بھی آپ پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی تو آپ کے پاس ہے۔ سو میری منت، میری عرض، میری درخواست تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے۔ میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتا ہوں، سن اور قبول کر۔ آمین آمین۔ جے یسوع، تیرا شکر، تیرا شکر۔